تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب اس بات سے بخوبی آشنا ہیں کہ اس وقت پوری قوم ایک بہت ہی بڑی آزمائش کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ یہ وقت کسی کے صبر و ہمت، کسی کے احساس ہمدردی، احساس انسانیت اور کسی کی حب وطنی کا امتحان ہے۔ اس سے قبل بھی قوموں پر مشکل وقت آتے رہے ہیں، مگر ایک بات جو ہمیشہ یاد رکھی گئی وہ یہ تھی کہ مصیبت اور آزمائش کی اس گھڑی میں اس قوم کا طرز عمل کیا تھا۔ وہ قوم کس طریقے کے ساتھ مشکل کی اس گھڑی سے نبرد آزما ہوئی۔ اپنی بات کو آگے بڑھانے سے قبل آج کی جاری کرتا تازہ رپورٹ جو سیلاب متاثرین سے متعلق ہے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 4 کروڑ سے زائد پاکستانی اس وقت بے گھر ہو چکے ہیں۔ 1 لاکھ سے زائد بستیاں جبکہ 10 لاکھ سے زائد گھر نابود ہو چکے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں ہلاکتوں کی تو اس وقت 1000 سے زائد پاکستانی اپنی جانوں کے نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ 14 لاکھ سے زائد مویشی ہلاک ہو چکے ہیں۔ زراعت کو 750 ارب کا نقصان ہو چکا ہے۔ اس وقت مکئی، چاول، گنا، کپاس اور داروں کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت ایک جسم کی مانند ہے۔ جب بھی کسی کو جسم کے ایک حصے میں کوئی چوٹ لگتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کا پورا جسم متاثر ہوتا ہے، پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی میری امت کی مثال ہے کہ جب بھی کسی مسلمان کو تکلیف ہوگی، ایک مسلمان کو تکلیف ہوگی تو سارے مسلمان اس کی تکلیف کی وجہ سے بے چین ہو جائیں گے۔ یقیناً آپ تازہ ترین حالات و واقعات سے آگاہ ہوں گے اور آپ نے سنا بھی ہوگا اس وقت پاکستان کے مختلف حصوں میں بچے کھانا نہ ہونے کی وجہ سے بلک بلک کر مر رہے ہیں۔ 5 سال کی بچی جو گزشتہ کل اپنی ماں کی گود میں بھوک کی وجہ سے بلک بلک کر مر گئی، اور وہ بچی تقریباً 3 دنوں سے بھوکی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر یقیناً یہ شکایت بھی کر رہی ہوگی کہ اے مالک جہاں، میں 3 دن تک بھوک پیاس کی وجہ سے تڑپتی رہی لیکن تیری مخلوق میں سے کسی نے میری مدد نہ کی۔ اگر میں کہوں کہ یہ تمام جو حالات ہیں یہ حکومت وقت کی دسترس سے باہر ہو چکے ہیں تو شاید غلط نہ ہوگا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اتنے مسائل بڑھ چکے ہیں کہ حکومت کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں۔ مسائل اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ان کو حل کرنے کے لیے وسائل تک میسر نہیں ہیں۔ اور بروز حشر یہ سوال صرف حاکم وقت سے نہیں بلکہ ہم سب سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ میری مخلوق بلک بلک کر مرتی رہی، تم نے بار بار مدد کے لیے پکارتے رہے، تم نے ان کی مدد کیوں نہ کی؟ اس سے پہلے ہمیں اپنے کیے پر پشیمان ہونا پڑے، ہمیں ندامت کا سامنا کرنا پڑے، اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے حصے کی شمع روشن کریں۔ اس وقت پورے پاکستان کے اندر ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بچے، ہمارے بھائی ہمیں مدد کے لیے پکار رہے ہیں، وہ ہماری مدد کے منتظر ہیں۔ خدا را جتنا بھی ہو سکے اپنے ہم وطنوں کی امداد کیجیے۔ یہ بات اہمیت نہیں رکھتی کہ آپ کے پاس لاکھوں روپے ہوں، آپ کے پاس کروڑوں روپے ہوں یا ہزاروں ہوں، نہیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے اس کے مطابق امداد کیجیے۔ اس وقت امدادی ٹیمیں، ادارے اور تمام تنظیمیں جو متاثرین کی مدد کے لیے دن رات کوشاں ہیں، ان کی طرف سے پاکستان، آزاد کشمیر، گلگت اور اس کے علاوہ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر امدادی کیمپ قائم کیے جا چکے ہیں۔ تو آپ سے جتنا بھی ہو سکے حسب توفیق وہاں پر جا کر اپنی طرف سے عطیات، صدقات پیش کریں، چاہے آپ رقم پیش کریں یا پھر متاثرین کے لیے کھانا یا پانی کی بوتلیں یا اس کے علاوہ جو دیگر جو ڈیمانڈ ہے وہ پیش کریں اور محب وطن ہونے کا ثبوت دیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے متاثرین ہم وطنوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام سیلاب زدگان کی حفاظت فرمائے۔